عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت لہم میں ویڈیو لنک کے ذریعے اپنی تدریس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے مصنف کا تعارف پڑھ لیا تھا اور ان کے بارے میں مختصر لیکن مفید معلومات ہمیں حاصل ہوئیں۔ اسکرین پہ آپ کو سبق کا عنوان اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس سبق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اخلاق کو اجاگر کیا جائے گا، اور مقصود یہ ہے یہ سیرت کو بیان کرتے کہ ہم اپنی زندگی کا موازنہ کر سکیں کہ ہماری اخلاقی جو زندگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کس قدر مشابہت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہماری زندگی میں ہیں تو یہ تو انتہائی خوشی کی اور فضیلت کی بات ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہمارے اخلاق اس کے منافی ہیں تو یہ انتہائی فکر کی بات ہے۔ تو انتہائی توجہ، ادب اور طلب کے ساتھ سبق کو پڑھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں سیرت بیان کی جائے وہاں ادب کو انتہائی ملحوظ رکھنا ہم پہ فرض ہے، اور ذرا سی بھی بے ادبی ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ اور اس نیت سے پڑھیں اور اس نیت سے سنیں کہ جو اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں ان اخلاق کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تدریس کا سلسلہ اسی طرح ہوگا جیسے ہم نے گزشتہ سبق پڑھا کہ نئے الفاظ کے معنی آپ کو لغت سے دیکھنے کے لیے گھر کے کام کے طور پر دیے گئے، ہم ان کو انڈر لائن کرتے رہیں گے اور بعد میں آپ لغت سے دیکھ کے ان کے معنی تلاش کریں گے، اور اس کے پیچھے بھی یہی حکمت پوشیدہ ہے کہ آپ کو لغت کا استعمال آئے، اور جب انسان خود کسی چیز کی تحقیق کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کا کہنا چاہیے کہ اس کی محنت کا صلہ بھی اس کو اچھا لگتا ہے، اور بغیر محنت کی جو چیز مل جاتی ہے اس کی قدر و منزلت انسان کے دل میں اتنی نہیں آتی۔ امید ہے ہدایت پہ عمل کریں گے۔ شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 10 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھی، یعنی بیوی کی حیثیت سے 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ یہ 25 برس تک کا جو زمانہ ہے اس کو یاد رکھیں کہ نبوت کے 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں۔ آغاز وحی میں یعنی جب وحی کا آغاز ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا، تو آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھی: خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا، یعنی غم زدہ نہیں کرے گا، آپ کو غم نہیں دے گا۔ کیوں؟ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، اور یہ خوبی بیان کی کہ اللہ آپ کو اس لیے غم زدہ نہیں کرے گا، یہ خوبیاں سنیں اور ان کو سمجھیں، آپ کو غمگین کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، چاہے وہ ہمارے ساتھ کیسے بھی سلوک رکھیں لیکن ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں۔ مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، مقروض کہتے ہیں جس پہ قرض ہو، بار اٹھانا محاورہ ہوتا ہے، یعنی اس کا کہنا چاہیے جو قرض ہے اس کی ذمہ داری وہ اپنے سر لے لینا، اپنے ذمے لے لینا۔ تو جو مقروض ہوتا ہے اور قرض ادا نہیں کر سکتا، اللہ کے رسول ان کا قرض ادا کرواتے ہیں۔ غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، یعنی مدد کرتے ہیں، اعانت اس کو انڈر لائن کریں گے، اور بار اٹھانا اس کو بھی انڈر لائن کریں گے۔ پھر لکھتے ہیں مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، ضیافت کے انڈر لائن کریں گے۔
کہ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں اور حق کی حمایت کرتے ہیں اور مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ یہ چند خوبیاں بیان کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے، اور اس سے پہلے بتایا کہ اللہ آپ کو غمگین نہیں کرے گا، اور پھر کیوں نہیں کرے گا اس کی وجوہات بیان کی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم غموں سے اور پریشانیوں سے دور رہیں تو ہمیں بھی ان خوبیوں کو، ان صفات کو اپنی زندگی میں لانا انتہائی ضروری ہے۔ وہ خوبیاں جو مختصر یہاں بیان کی گئیں کیا کیا ہیں؟ صلہ رحمی کرنا، مقروضوں کا قرض اتارنا، غریبوں کی مدد کرنا، مہمان گھر پہ آ جائے تو اس کی ضیافت کرنا، اور ہمیشہ حق کی حمایت کرنا، اور مصیبت میں جو لوگ آئیں ان کے کام آنا۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے کہا گیا کہ آپ کو اللہ کبھی غمزدہ نہیں کرے گا۔ دوسرے پیراگراف میں امہات المومنین یعنی مومنین یعنی مسلمانوں کی ماں، امہات ام کی جمع، امہات المومنین یعنی مسلمانوں کی، مومنین کی جو ماں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے بیان نہیں کیے۔ اوصاف انڈرلائن کریں، وصف کی جمع معنی خوبی۔ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، خوبیاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی۔ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی۔ برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ درگزر کرنا انڈرلائن کریں اس کو اور اس کے معنی دیکھیں کیا ہے، لغت کیا کہتی ہے۔ پھر فرماتی ہیں آگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا، یعنی اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی طور پہ کوئی تکلیف پہنچائی، کوئی غم دیا، کوئی پریشان کیا کسی بھی طرح سے، تو اللہ کے رسول نے کبھی کسی سے انتقام یا بدلہ نہیں لیا بلکہ ہمیشہ درگزر کا معاملہ فرمایا، لوگوں معافی کا معاملہ فرمایا۔ یہاں تک کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے مکے میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی معاف فرما دیا جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں رہنا دشوار اور مشکل کر دیا تھا، جن کی وجہ سے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مدینہ ہجرت کرنی پڑی، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو بھی کیا کیا؟ معاف فرما دیا۔ یہ معاف فرمانے کی جو عادت ہے یہ اللہ کے نزدیک بڑی بہترین اور خوبصورت عادت ہے۔ جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کو معاف کر دے، ہر انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سے چھوٹی بڑی نافرمانیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، تو جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو معاف کر دے، اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائے، تو اسے کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ دنیا میں وہ لوگوں کو معاف کرے، لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائے۔ لیکن ہماری عادت یہ بنتی جا رہی ہے کہ ہم چھوٹی سی چھوٹی بات کا جب تک بدلہ نہ لے لیں سخت سے سخت، تب تک ہمیں سکون نہیں ملتا، اور یہ جو عادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ نہیں تھی۔ تو عادت بنائیں، مشکل ہوتا ہے، لیکن جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اسے معاف کر دیا جائے تو وہ اپنے دشمنوں کو، اپنے کو نقصان پہنچانے والوں کو، اپنے غم پہنچانے والوں کو معاف کرنے کی عادت بنا لے، تو انشاءاللہ اللہ بھی ہمیں معاف فرما دے گا۔ آگے مزید فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی اور عورت، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ غلام، لونڈی، ابتدائے یا عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ وہاں پہ غلام اور لونڈیاں باقاعدہ بازاروں میں خرید و فروخت کیے جاتے تھے، اور اس غلام کو اپنی خدمت کے لیے رکھا جاتا تھا۔ اگر وہ مرد ہوتا تو اس کو غلام کہا جاتا تھا، اگر وہ عورت ہوتی تو اس کو لونڈی کہا جاتا تھا۔ یہ اب دستور ختم ہو چکا، لیکن اس زمانے میں غلام اور لونڈی کا تصور تھا، اور باقاعدہ ان کو بازاروں میں خرید و فروخت کے لیے لایا جاتا تھا، اور مالک کی مرضی ہوتی تھی کہ اس سے جیسا چاہے وہ سلوک کرے۔ عرب کا دستور تھا، عرب کے اپنے کہنا چاہیے کہ رسم و رواج تھے۔ تو وہ لوگ جو غلام و لونڈی، جہاں عرب کے ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں ابتدائی اسلام میں، تو وہ تو ایک ایسا معاشرہ تھا کہ جہاں پہ انسانوں کی کوئی عزت نہیں تھی،
توقیر نہیں تھی، خواتین کو ایک ادنا مخلوق سمجھا جاتا تھا، تو جہاں خواتین کو یا غریبوں کو یا دیگر قوم والوں کو حقیر سمجھا جاتا ہو، وہاں غلام اور لونڈیوں کو عزت کون دیتا؟ لیکن اللہ کے رسول نے ان کو بھی عزت دی، اور جہاں غلاموں کے ساتھ انتہائی کہنا چاہیے کہ ایک ظالمانہ اور بے رحمانہ سلوک کیا جاتا، اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا اور اپنی احادیث میں غلاموں کے حقوق بھی بتائے، اور جہاں ان کے اوپر ظلم و تشدد کیا جاتا تھا، اللہ کے رسول نے کبھی کسی غلام سے یا کسی لونڈی سے یا کسی عورت یا جانور تک کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں فرمائی، یعنی اگر کوئی درخواست کرتا ہے کسی کام کے لیے تو اللہ کے رسول کبھی یہ نہ فرمایا، انکار نہ کیا، بلکہ اس کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کیا کرتے تھے اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو انتہائی خندہ، اس کو انڈر لائن کریں گے، خندہ، صفحہ نمبر 11 پہ فرماتی ہیں نہایت جب گھر میں تشریف لاتے تو نہایت خندہ، ہنستے اور مسکراتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، اور یہی مبارک طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے، جب انسان گھر میں داخل ہو تو اس کے چہرے پہ خوشگوار اسکیت کا احساس ہو، گھر والے اس کو دیکھ کر خوش ہوں۔ وہ بھی فرماتی ہیں دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، یعنی ادب کے خلاف ہے کہ 4 لوگ بیٹھے ہوں اور ہم ان میں پاؤں پھیلا کے بیٹھ جائیں، تو پتہ چلا یہ ادب کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے کبھی اس طرح نہیں عمل کیا کہ دوست بیٹھے ہوں، لوگ بیٹھے ہوں اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں پھیلا کر بیٹھ جائیں۔ باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ یہ وہ خوبیاں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائیں، اس کو دیکھا جائے، غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے اور باہر والوں کے لیے کتنی بہترین اخلاق فرماتے تھے اور کس طرح کا رویہ رکھتے تھے، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی گزاری ہے۔ یہاں تک ہم اپنی تدریس کا آغاز روکتے ہیں، نئے لیکچر میں نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آج تک آپ کا یہ کام ہے کہ جو الفاظ انڈر لائن کروائے گئے ہیں آپ لغت سے دیکھ کے ان کے معنی اپنے رجسٹر میں، اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے، اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کام آپ کو دیا جا رہا ہے، جو سمجھایا جا رہا ہے، اس کو کرنا اور ہدایت کے مطابق کرنا، اس میں آپ کا بھرپور فائدہ ہے۔ امید ہے کہ ہدایت پہ عمل کر رہے ہوں گے۔ نئے لیکچر کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔